بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کیوں ہوا؟ کیوں نبی کریم کی محنت کے باوجود 50 سال کے بعد ان کی ساری اولاد کو ذبح کر دیا گیا؟ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ختم کر دی جاتی ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا؟ کربلا ایک دن میں نہیں ہوا۔ کس طرح نبی کریم کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ معاملات اس سٹیج پہ آ گئے کہ صرف 50 سال کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ انسانی تاریخ نے ایسا بھیانک منظر نہیں دیکھا جو ہم نے کربلا میں دیکھا، اور اس کی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، معاملات آہستہ آہستہ بگڑتے چلے گئے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے خاندان کے بارے میں سمجھ لیں۔ عبد المناف کے 4 بیٹے تھے: مطلب، ہاشم، عبد الشمس اور نوفل۔ ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، اور عبد الشمس کے 2 بیٹے امیہ اور ربیعہ۔ آگے سے امیہ کے 2 بیٹے حرب اور ابو العاص۔ حرب کا ایک بیٹا صخر، جسے ابو سفیان بھی کہتے ہیں۔ صخر کے 3 بیٹے یزید، معاویہ اور حبیبہ۔ معاویہ کا بیٹا یزید۔ معاویہ کے بھائی کا نام بھی یزید تھا اور بیٹے کا نام بھی یزید تھا۔ یہ ہے یزید ابن معاویہ، کربلا والا یزید۔ یس، بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ 2 بڑے قبائل تھے۔ ان میں اکثر اختلاف بھی رہتا تھا۔ پہلے یہ اختلاف چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتا تھا، جو کہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے سانحہ کربلا کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر جو اہل علم علماء ہیں، اہل سنت حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کا سکسیسر مانتے ہیں، اس اعتبار سے نہیں کہ نبی کریم نے انہیں اپنا وصی بنایا۔ نبی کریم نے اپنا وصی قرآن کو بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا، میرے بعد ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسری میری حدیث۔ اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام نے چنا اور 6 مہینے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے بھی بیعت کر لی۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد کے لیے کی تھی، اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ جسٹیفائڈ تھی۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دونوں اس پر متفق ہیں۔ اور پھر 30 سال بعد جب خلافت ملوکیت میں بدلی اور معاملات بگڑتے چلے گئے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کربلا ہوئی۔ اس میں بہت سے ٹاپکس ہیں، چند ایک باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بخاری کی حدیث جو کہ مسلم میں بھی ہے، افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی۔ حضرت معاویہ سے ہوئی ابتدا، یزید پر ہوئی انتہا۔ حضرت حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی جبکہ عبداللہ ابن عمر نے بیعت کر لی تھی؟ ریزن، ڈفرنس آف نیچر۔ عبداللہ ابن عمر کی نیچر پیسو تھی اور امام حسین کی نیچر ایکٹیو تھی۔ عبداللہ ابن عمر کے سامنے جب معاویہ نے حضرت عمر کی گستاخی کی کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ بعد میں جب پوچھا کہ آپ نے کیوں جواب نہیں دیا، تو انہوں نے کہا
کہ میں نے فتنے کے ڈر سے جواب نہیں دیا، قتل ریزی کے خوف سے خاموش رہا، اور مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اسے ادھر ہی کہتا کہ معاویہ، تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے حالت کفر میں تم لوگوں سے جنگ کی ہوئی ہے، جب تم لوگ کافر تھے۔ فتح مکہ کے بعد ڈر سے تم دائرہ اسلام میں آئے ہو۔ تو ابن عمر تو باپ کے خلاف جب بات ہوئی ہے تو وہ بیچارے تو وہاں نہیں بولے، پیسیو نیچر کے تھے۔ ابن عمر ساری زندگی امت کے مفاد کے لیے آل امیہ کا ساتھ دیتے رہے، لیکن بالآخر ان کی شہادت انہی کے ہاتھوں ہوئی۔ ان کو بھی ان لوگوں نے معاف نہیں کیا جو ان کے خلاف کبھی بولے ہی نہیں تھے۔ حجاج بن یوسف نے ان کا بھی قتل کروا دیا۔ غزوہ احد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھائی۔ آپ کا وفات سے 1 مہینے پہلے کا خطبہ ہے کہ مجھے تم سے شرک کا ڈر نہیں ہے، بلکہ میرے بعد دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے، جس طرح اگلے لوگ برباد ہوئے۔ آپ کو پہلے سے ہی پتہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بھی بتا دیا تھا، لیکن افسوس لوگ پھر بھی نہ سمجھے۔ یہ آپ کا آخری خطبہ ہے غزوہ احد کے لیے، اس لیے کیونکہ غزوہ احد میں بھی دنیاوی محبت کے لیے ہی فتح شکست میں بدلی تھی۔ عمر بن سعد سامنے سے آ رہے ہیں تو ان کے باپ سعد ابی وقاص کہتے ہیں کہ اس شخص سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اپنے بیٹے کے خلاف کہہ رہے ہیں، اور بیٹا آ کے آگے سے کہتا ہے کہ ہر شخص کوئی نہ کوئی عہدہ لے رہا ہے، کوئی صدر بن رہا ہے تو کوئی گورنر بن رہا ہے، آپ نے کوئی عہدہ نہ لیا۔ یہ وہی ہے عمر ابن سعد جو 22,000 کا لشکر لے کر کربلا میں آیا اور امام حسین کے قتل پر آمادہ کیا گیا گورنر کا لالچ دے کر۔ امام حسین کا ساتھ صحابہ نے کیوں نہیں دیا؟ یہ حادثاتی طور پر ہوا ہے۔ امام حسین کوئی جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، ورنہ وہ اپنے بیوی بچوں کو تو ساتھ لے کر نہ جاتے۔ وہ کوفہ شفٹ ہو رہے تھے بیسیکلی، وہاں سے ایک پولیٹیکل سٹرگل اور لانچ کرنے کے لیے، لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی ان پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ ہجرت کر کے جا رہے تھے کیونکہ حضرت علی کے چاہنے والے کوفہ میں موجود تھے۔ 5 سال مولا علی کوفہ میں خلیفہ رہے۔ علی کا گڑھ تھا کوفہ۔ اس وقت کوفہ شہر اسلامی گڑھ تھا۔ حضرت عمر نے کوفہ کو فوجی چھاؤنی کے طور پر بنایا تھا۔ مدینے میں رہ کر تو رومن امپائر کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا نا، اس لیے حضرت امام حسین مکہ مدینے سے کوفہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اپنے بیوی بچوں اہل خانہ کے سمیت، کہ راستے میں ہی آپ پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ ہجرت کر کے جا رہے تھے کیونکہ حضرت علی کے چاہنے والے کوفہ میں موجود تھے۔ 5 سال مولا علی نے کوفہ میں خلافت کی ہے۔ علی کا گڑھ تھا کوفہ۔ اس وقت کوفہ شہر اسلامی گڑھ تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کوفہ کو فوجی چھاؤنی کے طور پہ بنایا تھا۔ مدینہ میں رہ کر تو رومن امپائر کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا نا۔ سانحہ کربلا کا پس منظر یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مدینے سے ہجرت کر کے کوفے کی طرف جا رہے تھے، اپنے اہل خانہ بیوی بچوں سمیت، جنگ کے ارادے سے نہیں، لیکن کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں آپ پہ جنگ مسلط کر دی گئی۔ سانحہ کربلا وہ حادثہ ہے جسے ہم کبھی بھلا نہیں سکتے۔ اس کی وجہ سے امت کی جمعیت ٹوٹی،
اس میں اس کا قصور نہیں تھا۔ اس کو بنیاد بنا کر پوری دنیا میں 2 فرقے بن گئے، سنی اور شیعہ کے نام سے۔ ہمارے نزدیک تو دونوں مسلمان ہیں۔ اپنی غلطیوں کے باوجود انیشیلی یہ اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا، پولیٹیکل تھا، عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف اس لیول پر آ گیا کہ آج عقیدوں کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور اس ایکسٹریم رویے کی پیش گوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی۔ چنانچہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا علی نے کہا، میری وجہ سے یعنی مجھے بنیاد بنا کر 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور 2 جہنم میں چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے گمراہی کے بعد جہنم میں ہی جانا ہے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے۔ محبت میں غلوب کر کے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ رافضی کی ٹرم ہے، اردو میں ہم اسے رافضی کہتے ہیں، اور جو دشمنی میں بغض میں بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ناصبی کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ رافضی اور ناصبی، ظاہر ہے رافضی اہل تشیع میں پائے جاتے ہیں اور ناصبی اہل سنت میں ہوتے ہیں۔ اہل تشیع میں ایسے ایکسٹریم قسم کے رافضی موجود ہیں جو علی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارے ملک میں تو نہیں ہیں، زیادہ تر شام میں یہ فرقہ پایا جاتا ہے، اور شیعہ خود انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ اہل سنت میں بھی ناصبی ہیں جو کہ یزید کے حق میں نعرہ بازی کرتے ہیں، اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور بڑے ذمہ دار علماء نے یہ حرکت کی ہے۔ لیکن سنی شیعہ دونوں میں اکثریت ان کی ہے جو ماڈریٹ ہیں، اختلاف رائے رکھتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں، لیکن بنیادی عقائد تو سیم ہیں، کامن ہیں۔ جھوٹے الزام ایک دوسرے پہ لگائے گئے۔ اہل تشیع کے ہاں مشہور کر دیا گیا کہ سنی حضرت علی کو نہیں مانتے۔ چند ایک لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یزید کے حوالے سے مس کنسیپشن پیدا کر دی گئی، حالانکہ اہل سنت 99% یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کا ذکر کر کے فرمایا، سورۃ المومنون میں ہے، ترجمہ: انبیاء کے جانے کے بعد ان کے جانشین آنے والے لوگ انہی کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور آپس میں گروہوں میں بٹ جائیں گے، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہوگا جو اس کے پاس ہے۔ یہ سمجھ لیں بالکل فوٹو کاپی یہاں پر ہوئی ہے۔ یہاں بھی ہر فرقہ اپنے عقائد پر خوش ہے۔ اہل سنت میں 3 بڑے فرقے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث۔ بریلوی نے اپنا عقیدہ بنا لیا ہے کہ عشق رسول کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم یہ ڈیفائن کریں گے کہ کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے۔ دوسری طرف دیوبندی نے عظمت صحابہ کا ٹھیکہ لے لیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم بتائیں گے کہ کون عاشق صحابہ ہے اور کون گستاخ صحابہ ہے۔ اہل حدیث نے کہا کہ توحید کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم لوگوں کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون مشرک ہے اور کون موحد ہے۔ اسی طرح اہل تشیع نے کہا کہ اہل بیت کی محبت کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے کہ کون عاشق اہل بیت ہے اور کون گستاخ اہل بیت ہے، اور ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور وہ کوئی ایک بات کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں جو بہت مضبوط پوائنٹ ہے، اور اس مضبوط پوائنٹ کی وجہ سے اس کی کمزوریاں پیچھے چھپ جاتی ہیں، اور وہ مضبوط پوائنٹ اتنا بھاری ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جنتی بھی سمجھتا ہے۔ یعنی
اگر آپ بریلوی سے پوچھیں تو وہ کہیں گے اگر عشق رسول ہے تو پھر باقی ساری چیزیں اس کے پیچھے تھوڑی ہیں، بھلے ہم شرک بھی کرتے رہیں۔ اسی طرح اہل تشیع نے کہا جب محمد اور آل محمد کی محبت ہمارے ساتھ ہے تو باقی ساری چیزیں تو ثانوی ہیں، کیونکہ دین تو محمد اور آل محمد اور ان کے گھر سے ہی پھیلا، بنیاد تو وہی ہے۔ سنی شیعہ کانفلکٹ اس حد تک بڑھ گیا کہ سنی کہتے ہیں خواہ ہمارے حدیث کی کتابوں میں بھی کوئی بات آ جائے ہم نے نہیں ماننا، اگر وہ اہل شیعہ کو سپورٹ کرتی ہے۔ اور اسی طرح اہل تشیع نے بھی یہ طے کر لیا کہ اگر ہمارے اصول محدثین کے اوپر جو روایات ہیں اگر وہ سنی اعتبار سے فیوریبل ہیں، انہیں سپورٹ کرتی ہیں، تو ہم نے انہیں ریجیکٹ کر دینا ہے۔ دنیا میں 85% اہل سنت ہیں۔ قرآن تو اہل سنت اور اہل شیعہ دونوں میں کامن ہے۔ اہل سنت میں جو بڑے لیول کی خرابی آئی، انہوں نے سنت چیزوں کو بھی نہ صرف گمراہی بنا کر پیش کیا بلکہ جہنم کی علامت بنا دیا، لائک کالا لباس۔ سنیوں کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ کالا لباس شیعہ کی نشانی ہے، اسپیشلی ان محرم۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ کالے رنگ کو شیعہ کے ساتھ منسوب کریں۔ خدا تو سب کا ایک ہے۔ تعلیمات انہوں نے بدل دیں۔ صحیح مسلم میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کے بعد حضرت اسماء بنت ابو بکر نے ایک کالا کرتا نکالا، کالا سریانی کیال سی جبہ، وہ کالا ہی ہوتا تھا جیسے سندھی اجرک سرخ رنگ کی ہی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر گوٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک ہے اور آپ اسے پہنا کرتے تھے، اور ہم اس کا دھوبن مریضوں کو شفا کے طور پہ پلاتے ہیں، جو صحیح تبرک ہے۔ کالا جبہ تھا جو آپ پہنا کرتے تھے۔ کالی کملی والے نعتوں میں نہیں یاد آتا کہ یہ تو جہنمیوں کا لباس ہے۔ بلیک کلر کو شیعہ کے ساتھ منسوب کرنا غلط ہے۔ پنجتن پاک کی ٹرم کیا ہے؟ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ایک بار کالی چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی کہ حضرت امام حسن اور حسین آئے، آپ نے انہیں چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت فاطمہ آئیں، آپ نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت علی آئے، آپ نے انہیں بھی چادر میں کر لیا اور خود بھی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور سورۃ احزاب کی یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ کالی چادر بھی آپ نے اوڑھی، کرتا بھی پہنا، پگڑی بھی پہنی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ جب آپ داخل ہوئے مکہ میں تو آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، غلاف کعبہ بھی کالا۔ حضور پاک کے سنی لباس کو صرف فرقے کی وجہ سے جہنمی والا لباس کہنے والے کیسے ہوں گے؟ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ بڑے رقت انگیز الفاظ ہیں یہ۔ کربلا ایک دن میں نہیں ہوا۔ کس طرح نبی کریم کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ معاملات اس نہج پہ آ گئے کہ صرف 50 سال کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ انسانی تاریخ نے ایسا بھیانک منظر دیکھا جو ہم نے کربلا میں دیکھا، اور اس کی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، آہستہ آہستہ معاملات بگڑتے چلے گئے۔ حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، پس منظر کہ کیوں واقعہ کربلا پیش آیا، اس کا پس منظر کیا تھا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں
تاکہ میرے فیوچر کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز بھی آپ کو مل سکیں. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ. جزاک اللہ.